حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے اپنی من پسند لڑکی سے نکاح کی خاطر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اس قتل کے بعد شیطان نے قابیل کے دل میں یہ خوف ڈالا کہ اب تجھے اپنے والد کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے تجھے یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ دراصل شیطان کا مقصد یہ تھا کہ قابیل یہاں سے چلا جائے، ورنہ حضرت آدم کے ساتھ رہ کر کہیں دوبارہ ہدایت پر نہ آ جائے۔ چنانچہ وہ یہاں سے فرار ہو کر یمن چلا گیا۔ وہاں سکونت اختیار کرنے کے بعد وہ دین سے دور ہو گیا۔ اس نے آتش پرستی شروع کر دی۔ پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت تراشنا سکھا دیا۔ یوں قابیل وہ پہلا شخص تھا جس نے اس دنیا میں قتل و غارت اور بت پرستی کی بنیاد ڈالی۔ اس وقت روئے زمین پر انسانوں کے دو گروہ آباد تھے، ایک پہاڑ پر یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نیک اولاد، جبکہ ایک نرم زمین پر، یہ قابیل کی نسل تھی۔ دوسری جانب حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم اور اماں حوا بہت اداس رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا نعم البدل عطا کیا۔ حضرت آدم اور اماں حوا نے اس کا نام شیث رکھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کردہ تحفہ۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے۔ ان میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان صحیفوں میں وہ قوانین اور ضوابط موجود تھے جن سے انسانی زندگی منظم ہوتی ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے علوم سیکھے، اور پھر آپ علیہ السلام سے لوگوں نے مختلف علوم اور فنون اور پیشے سیکھے۔ آپ نے انہیں شہروں میں رہنے کے طریقے سکھائے، دن اور رات کے حسابات سے آگاہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کی عبادت کن اوقات میں کی جائے اور عبادت کے طریقے اور اسلوب بھی بیان فرمائے۔ حضرت شیث علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس تھی، اور یہ ان کے تیسرے بیٹے تھے۔ بچپن ہی سے بہت نیک اتوار تھے، اپنے والد سے بہت مشابہ تھے اور والدین کی آنکھوں کا تارا تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کی تربیت پہ خصوصی توجہ دی، کیونکہ انہیں علم ہو چکا تھا کہ ان کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی حضرت آدم کے جانشین ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو وعظ و نصیحت کے بہت اعلیٰ انداز سکھائے، اور آئندہ زمانوں میں پیش آنے والے واقعات سے بھی آگاہ کیا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قابیل کے قبیلے سے تعلق رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے مرد عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے، جبکہ قابیل کی نسل کی عورتیں مردوں سے زیادہ حسین تھیں۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے شیطان نے ایک جال بنا۔ شیطان نے ایک نوجوان کی شکل اختیار کی اور قابیل کے قبیلے میں ایک لوہار کے پاس کام کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے یہ مسحور کن آواز پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ وہ اس کی طرف کھینچے چلے آتے۔ رفتہ اس کام نے ایک میلے کی شکل اختیار کر لی۔ شیطان نے لوگوں کی توجہ پا کر ایک قدم اور آگے بڑھایا اور ڈھول سے ملتا جلتا ایک آلہ موسیقی ایجاد کیا۔ ڈھول کی تھاپ میں ایک ایسا اثر ہوتا ہے جو سننے والے کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ ان موسیقی کے آلات سے لوگوں کو مسحور کرنے کے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا گیا۔ اب ہر ہفتے کے دن ایسی مخلوط محفلوں کا اہتمام ہوتا۔ حضرت شیث علیہ السلام کے قبیلے کے چند نوجوانوں کا جب ادھر سے گزر ہوا تو انہیں یہ محفلیں بہت پرکشش لگیں، کیونکہ ان محفلوں میں موسیقی کے علاوہ بہت حسین عورتیں بھی موجود تھیں جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہ دیکھی تھیں۔ دوسری جانب قابیل کی نسل سے تعلق رکھنے والی عورتوں نے اتنے حسین مرد بھی پہلے نہ دیکھے تھے۔
ان عورتوں نے ان مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے انسانی تاریخ میں پہلی بار بناؤ سنگھار یعنی میک اپ کا بھی استعمال شروع کیا۔ اب ہر طرف شباب اور شراب کا دورہ تھا۔ فحاشی اور عیاشی اپنی بلندیوں کو چھونے لگی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو قابیل کی قوم سے تعلق رکھنے سے منع فرمایا، لیکن شیطان ان کے نفس کو ابھارتا رہا۔ آخر بہت تھوڑے لوگ ہی حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے اور قابیل کی قوم کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، لیکن آخرکار اللہ سے بغاوت کے جرم میں یہ ساری قوم طوفان نوح میں غرق ہو گئی۔ دوسری جانب جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرمایا۔ وفات سے قبل حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جنت کے پھل اور میوے کھانے کو جی چاہتا ہے۔ سیب، انار، انگور یہ سب جنت ہی کے پھل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کلہاڑی، کدال اور ٹوکرے لے کر پھلوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ صرف حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم کی خدمت کے لیے موجود رہے۔ حضرت آدم نے ان سے کہا کہ وہ پاس ہی موجود غار میں جا کر اللہ سے دعا کریں تو اللہ جنت سے پھل اور میوے بھیج دے گا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دعا قبولیت سے قریب تر ہوگی۔ حضرت آدم بولے کہ میں گندم کھانے کی وجہ سے اللہ سے شرمندہ ہوں، اس لیے تم دعا کرو۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے وہاں جا کر دعا مانگی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک طبق لے کر آ رہے ہیں۔ اس طبق میں طرح طرح کے پھل اور میوے موجود ہیں، جبکہ دوسرا سرخ رنگ کا طبق ایک حور اپنے سر پر لے کر حاضر ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہ یہ حور کس کے لیے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ حور اللہ نے بہشت سے حضرت شیث علیہ السلام کی زوجیت کے لیے بھیجی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری اولاد کو ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے میں پیدا فرمایا ہے سوائے حضرت شیث علیہ السلام کے، اسی لیے اللہ نے یہ حور حضرت شیث علیہ السلام کے لیے بھیجی ہے، جسے حضرت آدم نے قبول فرماتے ہوئے حضرت شیث کی زوجیت میں دے دیا۔